بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب الطلاق میں۔ اب کتاب الطلاق میں آپ کو پہلے تو طلاق کی تعریف سنائیں گے، اس کے بعد پھر جناب طلاق کے آپ کو سنائیں گے کہ اس کتاب میں کتنی فصلیں ہیں اور طلاق کے ارکان کیا ہیں اور طلاق کا سیگا کیا ہے، اور اگر گونگا طلاق دینا چاہے تو وہ کس طریقے سے طلاق دے سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے فہرست ذہن میں رکھ لی۔ میرے خیال میں مزید وضاحت ہم عبارت میں ہی پڑھیں تو پہلے تو انہوں نے کہا تھا کتاب الطلاق، طلاق والی کتاب، وہ ہوا کی ضمیر جائے گی طلاق کی طرف۔ طلاق کیا ہوتی ہے؟ ازالت قید نکاح، نکاح کی پابندی کو، نکاح کی گرہ کو ختم کرنا، بغیر عوض کے۔ اب یہ غیر عوض کی قید انہوں نے لگائی تاکہ طلاق خلع کو گویا کہ خارج کر دے، کیونکہ طلاق خلع میں شوہر طلاق پڑتا ہے لیکن اس کے عوض میں پیسے لیتا ہے۔ پھر کہا بصیغۃ طالق، یہ طلاق سیگے کے ذریعے ختم ہوتی ہے۔ وہ سیگا کیا پڑھا جاتا ہے؟ طالق۔ اب یہ قید کیوں لگائی؟ کہتے ہیں یہ قید اس لیے لگائی کہ کچھ صورتوں میں بیوی شوہر نکاح کو توڑتے ہیں تو وہاں بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے لیکن وہاں سیگا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی طلاق میں ہم نے کہا کہ وہ شامل نہیں ہے۔ طلاق وہ ہوگی جس میں جو ہے کیا ہے، سیگے طالق کا لفظ پڑھا جائے گا۔ وفی ہے، اور اس کتاب میں فصول، چند فصل ہیں۔ کتنی فصل ہیں؟ 4 فصل ہیں۔ ان 4 فصلوں میں سے پہلی فصل جو ہے وہ ارکان طلاق کے بارے میں ہے، دوسری فصل جو ہے وہ اقسام طلاق کے بارے میں ہے، اور تیسری فصل جو ہے جناب وہ عدت کے بارے میں ہے، اور چوتھی فصل جو ہے وہ احکام طلاق کے بارے میں ہے۔ وفیہ فصول، اس کتاب میں چند فصلیں ہیں، یعنی 4 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول، ان 4 فصلوں میں سے جو ہے کیا ہے وہ پہلی فصل، وہ کس کے بارے میں ہے جناب؟ فی ارکان ہی، طلاق کے ارکان کے بارے میں ہے۔ طلاق کے ارکان 4 ہیں میرے بھائی، وہی اربعۃ، وہ 4 ہیں۔ کون کون سے؟ الصیغۃ، سب سے پہلے تو طلاق کا سیگا ہونا چاہیے، والمطلق، اور طلاق دینے والا، ٹھیک ہے، اور والمطلقۃ، جس کو طلاق دی جا رہی ہے، والاشہاد علی الصیغۃ، اور سیگے پر جو ہے کیا ہے وہ گواہ۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی تو طلاق وجود میں آئے گی۔ واللفظ الصریح، وہ لفظ جو بالکل واضح اور کلیئر طریقے سے دلالت کرتا ہے طلاق پر، من صیغت انت، وہ یہ ہوگا کہ یا تو آپ کہیں کہ جناب انت، تو اے عورت، او ہذہ، یا سامنے بیٹھی تو اس میں اشارہ کے ذریعے کہہ رہے، یا کہ فلانتن، اپنی اس فلانہ کی جگہ پہ بیوی کا نام لے، وَيَذْكُرُ اسمہا، اور یہ شخص اس اپنی بیوی کا نام لے گا، او ما یفید التعیین، یا ایسے لفظ کہے جس سے وہ بیوی معین ہو جائے، مثلا بیوی ہی اس کی ایک ہے، یا زید کی بیٹی بھی اس کی بیوی ہے، خالد کی بھی، تو یوں کہتا ہے بنت زید، جو زید کی بیٹی ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ او زوجتی مثلا طالق، یا یہ کہے گا زوجتی، میری بیوی کو میں نے طلاق دی، مثلا کا لفظ کہا، یعنی زوجتی معین نہیں ہے، مثلا زوجتی بھی کہہ سکتا ہے۔ وَيَنْحَصِرُ عِنْدَنَا، اور یہ طلاق منحصر ہے ہمارے شیعوں کے نزدیک، فی هذه اللفظۃ، اس لفظ طالق میں، فلا یکفی، بس کافی نہیں ہے، انت طلاق، بیوی کو کہے کہ تمہیں طلاق ہے۔ وَإِنْ صَحَّ، بھائی طلاق تو مصدر ہے، اور مصدر جو ہے کہ اس میں فاعل کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں وَإِنْ صَحَّ، اگرچہ صحیح ہے، اطلاق المصدر، مصدر کا استعمال کرنا، علی اسم الفاعل، اسم فاعل پر، یعنی طلاق کو آپ طالق کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، وَقَصْدُهُ، اور آپ اسم فاعل کا قصد بھی کر سکتے ہیں، فَصَارَ بِمَعْنَى طالق، تو ہو جائے گا طلاق طالق کی معنی میں۔ کیوں یہ نہیں کہہ سکتے؟ وقوفاً علی موضع النص، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹھہر جائیں
صرف اسی مورد پر جس کے بارے میں نص آئی ہے والاجماع، اور جس کے بارے میں اجماع آیا ہے، وہ کہتے ہیں طالق کا لفظ ہونا چاہیے، اور وہ استصحاباً لزوجیت، اگر طالق کے علاوہ کسی اور لفظ کے ساتھ طلاق پڑی تو ہم شک کرتے ہیں کہ زوجیت ختم ہوئی یا نہیں۔ استصحاب کہتے ہیں کہ زوجیت ابھی باقی ہے، یعنی طلاق کہنے سے زوجیت ختم نہیں ہوگی۔ یہ تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل، وَلِأَنَّ الْمَصَادِرَ، بتحقیق مصادر جو ہیں، تُسْتَعْمَلُ فِي غیر موضوعها، وہ استعمال ہوتے ہیں اپنے غیر وضع شدہ جگہ پر، یعنی اس میں فاعل کی معنی وغیرہ میں مجازن، یہ ان کا استعمال حقیقی نہیں ہے، مجاز ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي اسم الفاعل، اگرچہ مصدر کا استعمال کرنا اسم فاعل میں شہیراً مشہور ہے، لیکن وہ غیر کافن، مشہور ہونا کافی نہیں ہے، فی استعمالها، کہ ہم مصادر کو استعمال کریں، فی مثل طلاق، طلاق جیسے لفظوں میں۔ ولا من المطلقات، اچھا اگر یہ شخص کہے کہ زوجتی من المطلقات، میری بیوی ان میں سے ہے جن کو طلاق دی گئی ہے، تو یہ بھی کافی نہیں۔ قطن، اگر یہ کہے کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی، اس میں مفعول کا صیغہ مفرد کا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ولا طلقت فلانۃ، یا یہ شخص جو ہے کیا کہے طلق تو، میں نے طلاق دی اپنی فلاں بیوی کو، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ علی قول مشہور، قول مشہور کے مطابق۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ الفاظ لیس بصریح فی ہے، یا لأنہ کی ضمیر صرف طلقتوں کی طرف پڑتا ہے، یہ طلق تو صراحت نہیں رکھتا طلاق میں۔ کیوں؟ لأنہ اخبار، اس لیے کہ یہ جو ہے کیا ہے، وہ خبر، جملے خبریہ ہے، جبکہ طالق جو ہے وہ انشاء کی معنی میں یہاں استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ تو نہیں ہوتا، یہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ وَنَقَلَهُ إِلَى الْإِنشَاء، اور جو ہے کیا ہے جناب، نقلہ، یعنی طلقتوں کو نقل کیا ہے کس نے؟ علماء نے یا اخبار نے، انشاء کی طرف، علی خلاف الاصل، یا وَنَقْلُهُ إِلَى الْإِنشَاء، ماضی پڑھی نہیں، اخبار کو انشاء کی طرف نقل کرنا علی خلاف الاصل، یہ قانون کے خلاف ہے۔ فَيُقْتَصَرُ فِيهِ، تو پھر اکتفا کیا جائے گا جناب کہاں پر؟ اس خلاف اصل میں، علی موضع الوفاق، ان موارد میں جہاں پر اتفاق کیا گیا ہے کہ یہاں پر اخبار انشاء کی معنی میں آ سکتی ہے، وہ صیغ العقود، وہ عقود کے سیغے ہیں، وہاں پر انکہ تو جو ہے کیا ہے جناب انشاء کی معنی میں ہے۔ فَإِتَّرَادُهُ، تو پھر اخبار کو انشاء کی معنی میں آنا طلاق میں قیاسن، یہ قیاس ہے، اور اس قیاس کو ہم جو ہے کہ وہ نہیں مانتے ہیں۔ وَنَصُّ دَلَّ فِيهِ عَلَى الطَّالِقِ، اور نص دلالت کرتی ہے اس طلاق میں کس پر؟ علی الطالق، کی صیغہ طالق ہونا چاہیے۔ وَلَمْ يَدُلْ عَلَى غَيْرِهِ، اور غیر طالق پر جو ہے کہ نص نے دلالت نہیں کی ہے۔ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ، تو نتیجے میں اکتفا کیا جائے گا اسی طالق پر۔ وَمِنْهُ يَظْهَرُ، جناب اس مطلب سے جو ہم نے کہا کہ اکتفا کریں گے کس پر؟ طالق پر، ظاہر ہوتا ہے جواب محتج بہ القائل، جواب اس دلیل کا جو قائل نے جو ہے کیا ہے استدلال کیا تھا بالوقوع، کہ طلقتوں کے ساتھ بھی طلاق واقع ہو سکتی ہے۔ وہ کون سے عالم صاحب تھے؟ الشیخ، وہ شیخ توسی تھے، فی احد قولیہ، اپنے دو قول میں سے ایک قول میں، استنادن الی کون صیغۃ الماضی، انہوں نے دلیل بنائی تھی کہ صیغہ ماضی فی غیرہ، غیر طلاق میں، منقولتن، اس کو نقل کیا گیا ہے، الی الانشاء، الی الانشاء، یعنی انشاء کی طرف۔ اب کہتے ہیں کہ مصنف صاحب نے نسبت دی بطلان کی الی القول، کہا کہ قول ہے کہ یہ طلقتوں کے ساتھ باطل ہے، مشعرن بمیلہ الی الصحہ، یہ گویا کہ بتاتا ہے کہ مصنف صاحب بھی مائل ہیں کہ طلقتوں کے ساتھ بھی اگر طلاق دینا چاہیں تو یہ صحیح ہو سکتی ہے۔ خوب، ولا عبرت عندنا، ہمارے شیعوں کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے اگر لفظ صراح یا فراق کہا جائے۔ صراح کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم میری طرف سے گویا کہ کہیں کہ سہولت میں ہو، جانا چاہو تو جا سکتی ہو، یا تم مجھ سے جدا ہو۔ وَإِنْ عُبِّرَ عَنِ طلاق، اگرچہ تعبیر کی گئی ہے طلاق کی، بہما، ان دو لفظوں کے ساتھ، فی القرآن الکریم، قرآن مجید میں، بقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں،
او تسریحن بے احسان، یا تم ان عورتوں کو جو ہے کیا ہے جناب سہولت میں رکھو احسان کے ساتھ، او فارقوہن بے معروف، یا ان کو جدا کر دو ایک مناسب طریقے سے، لأنہما عند الاطلاق، اس لیے کہ یہ دونوں لفظ کون سے صراح اور فراق جب مطلق استعمال ہوں بغیر قرینے کے استعمال ہوں تو لا یطلقان علی الطلاق، ان کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے طلاق پر، فکانا پھر گویا کہ ہو جائیں گے یہ دونوں لفظ جو ہے کیا کنایتن، یہ کنایا ہو جائیں گے ان ہو طلاق کے بارے میں، لا صراحت فیہما، یا لا صراحت فیہما، ان دونوں میں کوئی طلاق کی صراحت نہیں، وَالتَّعْبِيرُ بِهِمَا، ان دو لفظوں کے ساتھ تعبیر کرنا، لا يدل، یہ دلالت نہیں کرتی علی جواز ایقاع الطلاق، کہ جائز ہے طلاق کو واقع کرنا بہما، ان دو لفظوں کے ساتھ، وکذا، اور جیسے یہ دو لفظ طلاق پر دلالت نہیں کرتے اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے خلیہ اور بریہ بھی طلاق پر دلالت نہیں کرتے، خلیہ یعنی تم خالی ہو، خالی ہو یعنی کیا میرے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور تم جو ہے کہ بریہ ہو، بریہ کا مطلب بھی کیا ہے یعنی تم اپنے آرام سے زندگی گزار سکتی ہو، اس قسم کی معنی، وغیرہ من الکنایت، کالبتۃ یعنی ہرگز، ہرگز کا مطلب کیا ہے یعنی تو ہرگز ہے، یا بطلت، یا تو بطلا ہے، بطلا کا بھی معنی کیا ہے یعنی تو مجھ سے منقطع ہے، یا حرام تو مجھ پہ حرام ہے، وہ باعن، یا تم مجھ سے جدا ہو، وَأْتَدِي، یا جاؤ تم عدت گزارو، وَإِنْ قُصِدَ طلاق، اگرچہ قصد کیا گیا ہے ان الفاظ کے ساتھ طلاق کا، لیکن پھر بھی یہ طلاق پر دلالت نہیں کرتے، کیوں؟ لِأَصَالَةِ بَقَاءِ نِکاح، اس لیے کہ ہم شک کرتے ہیں کہ ان الفاظ کے کہنے کے بعد نکاح ختم ہے یا نکاح ختم نہیں، اصل یہ ہے کہ نکاح باقی ہے، الا ان یثبت شرعا، جب تک شرعاً ثابت نہ ہو کوئی ایسی چیز یزیلہ جو نکاح کو ختم کر دے، وطلاق الاخرس، اچھا گونگا کیسے طلاق دے گا؟ کیونکہ گونگا بھی انسان ہے، وہ بھی اپنی بیوی سے بیزار ہو سکتا ہے، بیوی اس کو بھی تنگ کر سکتی ہے، فرماتے بالاشارت، گونگا اشارے کے ذریعے طلاق دے گا، المفہمت، وہ ایسا اشارہ ہو جو ہمیں سمجھائے لہو کہ وہ طلاق دے رہا ہے، وہ القاء القنا، یا عورت کا دوپٹہ جو ہے کیا وہ ڈال دے اس کے سر پر، پہلے ننگے سر تھی کہ نہیں اپنے سر پر دوپٹہ ڈالو، یعنی اب تم میری بیوی نہیں ہو، لیکون، تاکہ یہ دوپٹہ اس کے سر پہ رکھنا کرینہ ہو سکے، علی وجوب سترہا، کہ واجب ہے کہ عورت اپنا سر چھپائے، من ہو اس گونگے سے، والموجود فی کلام الاصحاب، وہ چیز جو علماء کرام کے عبارات میں موجود ہے، والاشارت، وہ اشارہ ہے خاص، یعنی اس میں پردے اور دوپٹے رکھنے والی بات نہیں ہے، وہ پھر روایت القاء القنا، اور روایت میں آیا ہے کہ دوپٹہ اس کے سر پر رکھ دے، فجمع المصنف، پھر مصنف صاحب نے دونوں باتیں کہہ دی، کہا کہ اشارہ بھی کرے اور جو دوپٹہ بھی اس کے سر پر رکھے، وہ ہوا اقوی دلالتاً، اب کہتے ہیں جب اشارہ بھی کیا سر پر دوپٹہ بھی رکھا تو یہ زیادہ دلالت کرتا ہے کہ اس عورت کو طلاق ہو گئی ہے، وہ ظاہر ان القاء القنا من جملۃ الاشارات، کہتے ہیں ظاہراً یہ پردے کا یا دوپٹے کا سر پہ رکھنا یہ بھی اشارات میں سے ایک اشارہ ہے، وہ یکفی منہا، اور کافی ہے ان اشارات میں سے، ما وہ اشارہ دل علی قصدہ، جو دلالت کرتا ہے کہ اس مرد نے، اس گونگے نے قصد کیا ہے طلاق کا، کما یکو، جیسے کہ واقع ہوتا ہے غیر طلاق اور عقود اور اقاعات اور دعاوی والاقارر کس کے ذریعے؟ اشارہ کے ذریعے، کما یکو کا فعل غیرہ، من العقود، عقود میں سے، والاقاعات اور اقاعات، والدعاوی، گونگا بھی کس پر دعویٰ کر سکتا ہے، والاقاریر، اور گونگا بھی اقرار کر سکتا ہے، تو ان تمام میں ایک ہی اشارہ کافی ہے، تو دو اشارے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ کتاب طلاق کا پہلا درس ہو گیا، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔